اقبال نے اسلامی ممالک کے ان رہنماؤں پر بھی نکتہ چینی کی ہے جنہوں نے مغرب کی اندھی تقلید کو اپنا شعار بنایا اور یہ سمجھا کہ اس طرح وہ بھی ترقی یافتہ ممالک کے زمرے میں شریک ہو جائیں گے۔ اقبال کو ان سے یہ شکایت ہے کہ انہوں نے مغرب کی حقیقی خوبیوں کو اپنانے کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دی، لیکن زہری باتوں کو اپنا لیا۔ انہوں نے ضروری اور غیر ضروری میں کوئی تمیز روا نہیں رکھی۔ انسانی اصلاح کے لیے یہ ضروری تھا کہ انسان کو درست تعلیم و تربیت دی جاتی، لیکن انہوں نے یہ کافی سمجھا کہ یورپی لباس زیب تن کر لیا جائے۔ عورتوں کی حقیقی آزادی کی طرف تو کوئی توجہ نہ دی اور پردے کو خیر بات کہہ کر بالوں کو قطع کر کے اور مغربی طرز کا لباس پہنا کر مطمئن ہو گئے کہ ہماری عورتیں ترقی کی دوڑ میں مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں گی۔ اہل مغرب کی طرح انہوں نے امور سلطنت اور روزمرہ زندگی میں دین کو بے دخل کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب ترقی اور خوشحالی کی کنجی ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، حالانکہ یہ سب غلط تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ مغرب کی قوت نہ چنگ و رباب میں ہے اور نہ دفتر بے حجاب کے رقص میں، نہ عورتوں کے حسن و جمال کے جادو میں ہے اور نہ اریاں پنڈلیاں اور کٹے ہوئے بالوں میں ہے، نہ لادینی اختیار کرنے میں ہے اور نہ خط لاطینی اختیار کرنے میں۔ علم و حکمت لباس کی مخصوص وضاحت سے ہاتھ نہیں آتی اور نہ امامہ و دستار علم و ہنر کے معنی ہیں۔ فرنگ کی قوت کا اصل راز ان کے حصول علم و فن میں ہے، ان کی فکر چلاک اقلیت پسندی اور تواضع کی ایجاد پسندی میں ہے، اور ان سے مسلمان اقوام کے لیڈر بے خبر ہیں۔ انہوں نے زہری اور آسان باتوں کو تو اخذ کر لیا اور ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی جن کا مغرب کی اصولی ترقی سے تعلق تھا۔